حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، پھر بھی جادو جنات کے اثرات کی شکایات کیوں سنائی دیتی ہیں؟ اب شیطان جو شریر جنات ہیں وہ تو جکڑ دیے گئے ہیں، لیکن جو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس شیطان کو پیدا کیا وہ وہ موجود ہے۔ آپ کو میڈیکیشن بھی کروانی چاہیے، نو ڈاؤٹ کروانی چاہیے۔ آپ کے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں زیادہ تر، آپ ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے ٹریٹمنٹ بھی کروا لیں آپ؟ ایک بندہ آیا، سی اے اس نے کیا ہوا تھا لڑکے نے، تو وہ کہنے لگا جی کہ میں اپنے دماغ کو پٹکتا ہوں، میں اپنے دماغ کو میں مارتا ہوں، زمین پہ دیواروں پہ مارتا ہوں، مجھے سکون نہیں آتا۔ ایک عام شخص کیسے پہچانے کہ اس کی کیفیت نفسیاتی مسئلہ ہے یا واقعی کسی روحانی سبب کا نتیجہ ہے؟ ہم جو فوراً ہر چیز کو بالکل وہ کر دیتے ہیں نا، یہ بھی طریقہ بالکل بھی ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں نا، ہم نے دیکھا ہے لوگ ہر طرف سے ہو کے سب کچھ کر کے، میں جس لڑکے کا ذکر کیا وہ 18 گولیاں کھا رہا تھا، 18 میڈیسن جو ہے وہ مختلف ٹائم پہ لے رہا تھا۔ اور ان کے ساتھ ایک اور بڑی پیاری شخصیت موجود ہے، مولد جادو جنات ہیں، اور آپ ان کے بارے میں ہم سے سوالات بھی کر رہے تھے کہ کب تشریف لائیں گے۔ جب مجھے ان باکس میں لوگوں نے کچھ سوالات پوچھے تو وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد اقبال سلفی صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ؟ ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو آپ ان سے لائیو کال کر کے سوالات کے جوابات بھی لے سکتے ہیں، اور جو سوال آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں تو خود طالب علم ہوں ان جیسی شخصیات کا، تو آپ ان سے ڈائریکٹ کال کر کے بات کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایمان و توحید ایک آئیڈیا لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں مولانا اقبال سلفی صاحب پہ، اللہ پاک کے بہت بہت خاص بندے ہیں۔ جی، آپ کے لیے خاص محبت بھرا پیغام آیا۔ ٹھیک ہے، اچھا سوال یہ آیا آپ کے لیے سر کہ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، پھر بھی جادو جنات کے اثرات کی شکایات کیوں سنائی دیتی ہیں؟ اس مسئلے کی صحیح ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو شریر جنات ہیں، شیاطین ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مخلوقات اللہ تعالیٰ نے 3 پیدا کی ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں اور فرشتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو جنات ہیں، یہ جو شیطانیت ہے، یہ ایک جبلت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو کہ شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شیطانیت جو ہے وہ انسانوں میں بھی ہے، وہ جنات میں بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتے کو پیدا کرتے ہیں جو ہمیں اچھائی کی طرف، اچھائی کی باتیں بتاتا ہے، اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ نماز رہے گی تو بندے کے ذہن میں اچھی سے اچھی بات ڈالتا ہے، جھوٹ سے بچاتا ہے، ہر چیز سے بچاتا ہے۔ تو قرین من الملائکہ، اب شیطان جو شریر جنات ہیں وہ تو جکڑ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس شیطان کو پیدا کیا وہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، وہ میرے ساتھ موجود ہے، وہ مجھے ہر چیز بتا رہا ہے۔ اس کے بارے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے، یعنی کہ جو حدیث کے الفاظ آئے ہیں اس میں یہی ہے کہ جو سرکش شیطان ہے وہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو انسانوں میں شیطان ہے، یعنی چھوٹے موٹے شیطان ہیں، جو ہمارے ساتھ جو ہے قرین اللہ نے پیدا کیے، وہ اسی طرح موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ اسی طرح ہمیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے ساتھ شیطان بھی پیدا کیا اور نفس امارہ جو ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے۔ ایسا ہی بالکل نہیں ہے کہ ہم شیطان بالکل قید ہو گیا، ٹھیک ہے، اور برائی بالکل نہیں ہوگی، ہر چیز اس کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جو روزے جب بندہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے تقوی انسان کا ایک بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب تقوی بڑھتا ہے تو لازمی بات ہم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری من الدم، جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے، پھر میں اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہوں، میں اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتا ہوں، پھر میں اپنے معاملات کو بھی وہ دیکھتا ہوں، ایک جو نفس ہے اللہ تعالیٰ اس پہ کنٹرول دے دیتے ہیں انسان کو۔ ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے رمضان میں یہ چیزیں کم ہوتی ہیں، لیکن بیماریاں اپنی جگہ موجود بھی ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے شیطان انسان موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک بندہ ہے جس کو کوئی مسائل ہو رہے ہیں، کوئی پریشانی چل رہی ہے، اس کی دورے بھی اس کو پڑ رہے ہیں، معاملات بھی اس کے ساتھ ہو رہے ہیں، اگر اس کے ساتھ کمی ضرور آتی ہے، اس طریقے سے دورے نہیں پڑتے۔ اگر پیچھے ہو، کیونکہ انسان اپنے سارے معاملات اسی طرح کر رہا ہوتا ہے، جو اس نے ایک ٹائم پہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو اس نے، یعنی کہ ایک ٹائم ہے، شام کا وقت ہے، ٹھیک ہے، اس وقت اگر میں نے اپنے اذکار نہیں کیے تو میرے پہ وار چلے گا۔ ٹھیک ہے، وہ پورے کا پورا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میرا جسم جلنا شروع ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے، وہ رمضان میں بھی ہے، غیر رمضان میں بھی ہے. اب شیطان جکڑا گیا تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ جو انسان شیطان ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ اپنے سارے معاملات اس طریقے سے کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ٹھیک ہے ہمارے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے ہیں وہی ہمیں ان چیزوں سے بچا سکتے ہیں. اچھا، کچھ کمنٹ ہے ہمارے پاس، وہ بھی شامل کریں گے. محمد طاہر اگین لکھتے ہیں ٹریننگ از ویری امپورٹنٹ ڈیورنگ دس ہولی منتھ آف رمضان، رائٹ سیٹ بائی آصف مجید صاحب، نو ڈاؤٹ. لکھتے ہیں کہ مے اللہ شاورز آل بلیسنگس ٹو آر لیٹ اقبال سلفی صاحب، آپ کے فادر کے لیے وہ کہہ رہے ہیں. جی ڈیفینیٹلی جی، ٹریننگ از ویری امپورٹنٹ، دیٹس وائی وی آر ڈوئنگ دس آل فروٹفل سیشن، اور انشاءاللہ آگے اور بات کریں گے اس کے بارے میں. محمد طاہر آگے دعا دے رہے ہیں جی. پھر ایمان التوحید ایک آئی ڈی لکھتے ہیں کہ السلام علیکم بھائی، میں نے پوچھنا تھا کہ واش روم جاتے ہوئے عورت کا سر پہ دوپٹہ لینا ضروری ہے کیا؟ سلفی صاحب. دیکھیے دعا پڑھنی ہے نا، جی ٹھیک ہے، تو بہتر ہے کہ بندہ سر پہ دوپٹہ رکھے. ٹھیک ہے، اور ویسے بھی آپ نے فرمایا کہ ہم پناہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں اور جنیوں سے. ٹھیک ہے، تو بہتر اپنے آپ کو بندہ ڈھانپ کے جائے. ویسے بھی آپ نے فرمایا جب بندہ دعا پڑھ لیتا ہے تو پھر شیطان اور انسان کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں. جب آپ نے دعا پڑھی ہے تو پھر اس کے بعد آپ بندہ جیسے بھی. پوچھا ہی گیا کہ آج کل ڈپریشن اور انگزائٹی عام ہے، جو کہ حقیقت ہے. ہر بندہ ہی کہتا ہے کہ جی بڑا ڈپریشن ہے، کام کا بڑا یہ معاملہ ہے، تو ہر بندے کو یہ معاملات لاحق ہیں. ایک عام شخص کیسے پہچانے کہ اس کی کیفیت نفسیاتی مسئلہ ہے یا واقعی کسی روحانی سبب کا نتیجہ ہے؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کے بندہ جتنا نزدیک ہوتا ہے نا، جی ٹھیک ہے نا، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. جی انزائٹی، ڈپریشن، نیگیٹو تھاٹ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ وسوسے سے شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. فرمایا جو وسوسہ ہے یا شیطان کی طرف سے ہے یا انسان کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، اور میں انسان ہونے کے ناطے جب جس چیز کو جتنا بڑھاؤں گا وہ اتنا بڑھے گی. ٹھیک ہے، جتنا بڑھاتا جاؤں گا وہ بڑھتی جائے گی. صحابی رسول کہنے لگے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ جا رہا تھا. کہتے ہیں سواری کو ٹھوکر لگی تو سواری گرنے لگی تو میرے منہ سے صرف اتنے الفاظ نکلے کہ شیطان ذلیل ہو. آپ نے فرمایا تیرے اندر سے جہالت نہیں ختم ہوئی؟ جب تم نے کہا شیطان ذلیل ہو، وہ پھول کے پہاڑ کی طرح ہو گیا. اگر تم اس پہ اللہ کا نام لیتے تو اس میں مکھی کی طرح ہو جانا تھا. اس سے مراد یہ ہے کسی بھی معاملے میں کسی بھی چیز کو آپ اپنے اوپر جب طاری کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، جب اس پہ اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بندہ جو نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، وہ اذکار بھی کر رہا ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود اس کے اوپر یہ معاملات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے بالکل ڈاکٹر کے ساتھ بھی رجوع کرنا چاہیے. ایک بندہ ہے، آپ نے فرمایا شیطان جو ہے نماز فجر سے پہلے آتا ہے، انسان کی گدی پہ 3 گرے لگاتا ہے. ٹھیک ہے، فرمایا جب بندہ اٹھتا ہے دعا پڑھتا ہے پہلی گرہ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب وہ حاجت کے لیے جاتا ہے وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے. فرمایا جب وہ نماز پڑھتا ہے تیسری گرہ کھل جاتی ہے. جو نہیں اٹھتا گرہ اپنی جگہ موجود ہے. فرمایا شیطان جاتے ہوئے منہ میں اور کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کو ہم انزائٹی کا نام دیں، پھر اس کو ڈپریشن کا نام دیں، پھر کسی بھی چیز کا اس کا نام دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ دیکھیں ہمارا ایمان جو ہے نا، وہ جراثیم پہ، ان ساری چیزوں پہ، مچھر پہ، ہر چیز پہ آئے گا. شیطان کی جب بات آئے گی تو ہم اگر مگر یہ چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ عدو مبین ہے، یہ ہمارا کھلا دشمن ہے. فرمایا یہ ایسے رستے سے شروع کرتا ہے انسان کو، سیدھے رستے سے شروع کرے گا، کب گمراہ کر دے گا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ جو نہیں اٹھتا شیطان جاتے منہ میں اور کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا. اور ہم نے دیکھا ہے جتنے بھی یہ انزائٹی کے اس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں وہ صرف اپنی فجر کی نماز کو بہتر کر لیں. ٹھیک ہے، وہ دیکھیں گے ان کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، فجر کی نماز ٹائم پہ پڑھی. آپ نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں آ جاتا ہے. جب اللہ کی امان میں آئیں گے پھر روحانی بھی اور جسمانی دونوں ہی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے. ٹھیک ہے نا، تو اس کو اگر اللہ نہ کرے ساری چیزیں بھی بندہ کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ کچھ ہے، سارے معاملات ایسے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ڈاکٹر سے بھی رجوع کر سکتے ہیں اس چیز پہ. ٹھیک ہے، لیکن اگر میں وہ دوائیاں اور اس طرف میں جانا شروع کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر بندہ اس کا ایڈکٹ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب بندہ اپنی نیند لینا شروع کرے، اس معاملے میں ٹائم سے سونا شروع کرے، کیونکہ ہم لوگوں کا رات کا سونے کا سسٹم ہی نہیں ہے. جب ہمارے پاس کوئی مریض آتا ہے، اب اتنے عرصے سے وہ ایک بندہ آیا، سی اے اس نے کیا ہوا تھا لڑکے نے، تو وہ کہنے لگا جی کہ میں اپنے دماغ کو پٹکتا ہوں.
میں اپنے دماغ کو میں مارتا ہوں زمین پہ، دیواروں پہ مارتا ہوں، مجھے سکون نہیں آتا، مجھے سمجھ نہیں آتی. میں کامیاب انسان ہوں، میں بزنس بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں سب کچھ کر رہا ہوں، ویل سیٹل جس کو کہا جاتا ہے وہ ہوں ایک آئیڈیل لائف گزار رہے جی، ہو. لیکن مجھے سکون نہیں ہے. اچھا. مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. ٹھیک ہے، میں نے اسے سب سے پہلے میں نے کہا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، میں نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، مجھے یہ خیالات آتے ہیں، مجھے یہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں نے اسے کہا، میرے والد صاحب مجھے کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین. تو جب انہوں نے کوئی مجھ سے کام لینا کہتے تھے کہ یار پہاڑ جو ہے نا وہ اس وقت پہاڑ ہے جب تم نیچے کھڑے ہو، جب تم نے اس کے اوپر پاؤں رکھ دیا تو وہ تمہارے پاؤں کے نیچے ہے. پاؤں کے نیچے. جی جی ٹھیک ہے. بالکل. تو جب بندہ کسی بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے کے نکلتا، اب میں کچھ بھی نہ ہوں، میں بیمار ہو جاؤں، جو مرضی ہو جائے، تو میں کھانا ضرور اتنا کھاتا ہوں میری انرجی بحال رہے. تو جب میں نماز کو اہمیت ہی نہیں دوں گا، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا ایک تعلق ہی نہیں بنے گا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ کھانا میں نے اپنے جسم کی انرجی کے لیے لینا ہے، نماز میں نے اپنی روح کی انرجی کے لیے، سول کی انرجی کے لیے میں نے نہیں لینی، تو پھر تو میرے ساتھ معاملات اسی ہوں گے. طرح بالکل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کمپلیٹ کیجیے گا. آپ فرما رہے تو تھے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں. اب میں نے ان کو میں نے کہا آپ سب سے پہلے آپ نے نمازیں شروع کرنی ہے. کہتے میں پڑھ ہی نہیں سکتا. میں نے کہا آپ کرو، ٹھیک ہے، مشکل کوئی چیز نہیں ہے مشکل. ٹھیک ہے، آپ نے وضو کرنا ہے، میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، جب آپ وضو کرو، وضو کرنے کے بعد ایک چلو پانی کا لو، پاؤں دھونے کے بعد آسن پہ چھینٹا مار دو. ٹھیک ہے، اس سے انشاءاللہ جو آپ کو مسئلہ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میری ہوا خارج ہو جاتی ہے، جی. کہتا ہے میرا وضو نہیں ٹھہرتا، مجھے اس طرح کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. جب بندہ یہ کام کرتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے، پریکٹیکلی دیکھا ہے، یہ خواتین کے حوالے سے بھی ہے اور مردوں کے حوالے سے بھی ہے، جن کو اللہ نہ کرے استحاضہ کا مسئلہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی یہ عمل کرنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے شفا دے دیتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. تو وضو کریں، پاؤں دھونے کے بعد ایک چلو پانی کا لے کے آسن پہ چھینٹا مارے. ٹھیک ہے، فرض پڑھنا شروع کر دے. ٹھیک ہے، جب وہ شروع کرتا ہے کسی بھی چیز کو، جی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملات بہتر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب صبح شام کے اذکار ہیں، ٹھیک ہے، فرما دیا کہ اللہ دی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وسوسہ یہ شیطان کی طرف سے ہے یا انسان کی طرف سے ہے، میں اس کو بڑھاتا جاؤں گا تو بڑھتا جائے گا. تو جب میں اللہ تعالیٰ کو اس میں شامل کروں گا، اللہ تعالیٰ کے اذکار کروں گا، اللہ نے جو دعائیں بتائی ہیں جب میں وہ کروں گا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے پہ خیر کریں گے. ٹھیک ہے. کوشچن ہے آپ کے لیے. مانو توحید ایک آئی ہے، لکھتے ہیں کہ گھر سے آنے جانے کی دعا اور کھانا کھانے کی دعا شیاطین سے بچنے کے لیے کتنی ضروری ہیں؟ پلیز روشنی ڈالیں دیکھنے والوں کے لیے. دیکھیں، آپ نے فرمایا جب بندہ دعا پڑھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ اس گھر میں آج میرے لیے رہنے کی جگہ نہیں. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی قرآن کہتا ہے کسی کو پاؤ یا نہ پاؤ، جب تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہو تو پھر اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں، دعا پڑھتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہوں، کسی کو پاؤں یا نہ پاؤں، اللہ کی مخلوق ہے. جب میں سلامتی بھیجتا ہوں، جب سلامتی آتی ہے، پھر یہ چیزیں بھاگتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا جب بندہ بسم اللہ پڑھ کے، یعنی کہ ہاتھ دھوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے دائیں ہاتھ سے جب کھانا کھاتا ہے، فرمایا جب وہ بھول جاتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ کھاتا ہے. ٹھیک ہے. جب اس کو یاد آ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، تو ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہ مسکرا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب انہوں نے پوچھا تو کہنے لگے، آپ نے فرمایا کہ جب تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو میں دیکھ رہا تھا شیطان تمہارے ساتھ کھا رہا تھا. جب تم نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھی تو اس نے کیا کر دی، تو اس کے انداز سے مجھے ہنسی آ گئی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز بتا کے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. یہ وہ معاملات ہیں جو میں خود کرنے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ تربیت کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو یہ سب سے پہلی تربیت ہے. جب میں کروں گا بسم اللہ پڑھ کے میں کھاؤں گا، میں بچوں سے پوچھوں گا، بچوں سے کہوں گا. ٹھیک ہے. جب ایک دسترخوان پہ بندہ بیٹھتا ہے، ہمارا جب ابا جی اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ دے حیات ہے، تو لازمی ایک کھانا ہوتا تھا اکٹھا ہمنا. اچھا. سب اکٹھے بیٹھ کے، یعنی کہ پورے دن کی ایک بات چیت ہوتی تھی. ٹھیک ہے. آگے دن کیا کرنا ہے، وہ ساری چیزیں یہ ایک تربیت کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم خود ایک کمیونیکیشن گیپ لے آئیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ ساری چیزیں بڑھتی ہیں. جو بچے دیکھیں گے مجھے وہ آگے کریں گے. وہی بات آ گئی کہ جو ہم کر کے دکھائیں گے بچے وہی کریں گے. ٹھیک ہے. تو بسم اللہ جب پڑھ لی جاتی ہے، فرمایا شیطان کہتا ہے اٹھو یہاں سے چلو، یہ نہ یہاں رہنے کی جگہ ہے نہ یہاں کھانے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے. میں کچھ کروں بھی نہ اور میں کہوں میرے ساتھ ایسے مسائل بھی ہو رہے ہیں، گھروں میں جھگڑے بھی چل رہے ہیں، گھروں میں مجھے ہی کچھ نہ کچھ کرنا تو پڑے گا. بالکل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا سلفی صاحب، ہم بات کر رہے تھے اور وہ بیچ میں رہ گئی تھی جادو جنات کے حوالے سے. ہر بندے کو ضروری نہیں کہ وہ جادو کا ہی مسئلہ ہو، جنات کا مسئلہ ہو، کچھ ٹریٹمنٹس بھی چاہیے ہوتے ہیں. لیکن اقبال صاحب اس پہ ڈیبیٹ چل پڑی ہے میرے پاس اس وقت کمنٹ سیکشن میں، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن آپ پہلے کمپلیٹ کیجئے، اس حوالے سے بات کر رہے تھے. دیکھیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا بچھو کاٹتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ بیماری ہے نا، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، جی ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر نمک اور پانی ڈالا، دوائی استعمال کی اور فلق اور ناس بھی پڑھی. ہم جو فوراً ہر چیز کو بالکل وہ کر دیتے ہیں نا، یہ بھی طریقہ بالکل بھی، کیونکہ لوگ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں نا، ہم نے دیکھا ہے لوگ ہر طرف سے ہو کے سب کچھ کر کے، میں جس لڑکے کا ذکر کیا وہ 18 گولیاں کھا رہا تھا، 18 میڈیسن جو ہے وہ مختلف ٹائم پہ لے رہا وہ تھا. جس سی اے جی جی چارٹر اکاؤنٹنٹ کی بات. جی ٹھیک ہے. تو لوگ اب یہ کون سی بیماری ایسی ہے کہ پوری زندگی آپ بس وہ ایک چیز کھاتے رہیں اور اس کے ساتھ چلتے رہیں؟ معاملہ تو یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس چیز سے آپ کو نکل جانا چاہیے، جی ٹھیک ہے نا. اور جب بندہ عبادات اور اس طرف آتا ہے، کیونکہ شیطان کا انکار یا وہی ساری چیزیں، وہ کیا کرے گا، ہم سے یہ باتیں بھی ہم کریں گے، ساتھ ساتھ انکار کی بھی کوئی نہ کوئی ایسی شکل نکل آئے گی بیچ میں، اچھا ٹھیک ہے نا. صحابی رسول ہیں، جی ٹھیک ہے. اب لوگ جو کہتے ہیں کہ میرے پہ سٹریس آتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں اپنے آپ کو مار لوں، یہ کر لوں، ٹھیک ہے. جب ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگ اس فیلڈ میں ہیں اور ایسی عجیب آزمائش میں لوگ ہوتے ہیں، آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیسے کیسے وسوسے، کیسے کیسے معاملات آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن سے نا اللہ کے بارے میں یہ وہ نہج ہوتی ہے جس میں لوگ کہتے ہیں ہم خودکشی کر لیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں، آپ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں کچھ ایسے خیالات، کچھ ایسی چیزیں دل میں آتی ہیں، اگر منہ سے نکالوں اس سے بہتر سمجھتا ہوں خود کو ہلاک کر دوں. اللہ، ایسی اذیت ہوتی ہے بندے کو، ٹھیک ہے. وسوسہ بھی اس نے خود دیا، بےدبی بھی مجھ سے خود کروائی، میرے ذہن میں اس نے ڈالا، ٹھیک ہے. پھر وہ مجھے وسوسہ دیتا ہے، دیکھو تم نے یہ فلاں کام کیا، اب تمہیں جینا ہی نہیں چاہیے. آپ سے نے فرمایا اس کی پریشانی، اتنی بڑی پریشانی لے کے آئی صحابی، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے شیطان کو محدود کر دیا وسوسے تک، ٹھیک ہے. پھر وہی بات آ جاتی ہے، جب میں اس چیز کو بڑھانا شروع ہوں، آپ نے فرمایا پہلی امت جو تھی نا، اچھا سوچتی تھی اس کا اجر ملتا تھا، برا خیال بھی آتا تھا دل میں اس کا، اس کو گناہ ملتا تھا. فرمایا میری امت پہ کوئی بھی بات دل میں آتی ہے، او ما لم تعمل بھی او تتکلم، اس کے دل میں آنے والے کوئی بھی خیالات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو درگزر کر دیا، ٹھیک. اس وقت تک کہ میرے دل میں کوئی ایسی بات آئی میں اس کو منہ سے نکالوں، ٹھیک ہے، یا اس کے اوپر عمل کروں، کر لوں، ٹھیک ہے. میں عمل نہیں کرتا تو مجھے کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور میں جب اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں، نمازیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ پڑھتے ہوئے کرتے ہوئے جب چلوں گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے پہ خیر کریں گے. اچھا سلفی صاحب، وہ بات ہم نے ضرور ڈسکس کرنی جہاں پہ ہم رکے تھے، جی کہ اقبال صاحب نے کہا، آصف صاحب نے کہا کہ آپ کو میڈیکیشن بھی کروانی چاہیے، نو ڈاؤٹ کروانی چاہیے. آپ کے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں زیادہ تر، آپ ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے ٹریٹمنٹ بھی کروا لیں آپ؟ دیکھیں زیادہ تر تو لوگ سب کچھ کروا کے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے ان کو ایک نیچرل اس پہ لے کے آنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی بھی ایسا جو مریض آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ زیادہ تر جو ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ بات چیت بھی کرتے ہیں، کمیاں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بیچ میں مسائل بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹر کی بھی ضرورت انہیں پڑتی ہے. کوئی ایسے پیشنٹ بھی آتے ہیں جنہیں ہم خود بھیجتے ہیں کہ اس کو شوق لگوائیں، اچھا ٹھیک ہے، کہ یہ اس نہج پہ ہے، اور جنات پہ بھی وہ چیز اذیت دیتی ہے ان کو، شوق بھی. اچھا، دونوں صورتوں میں کام بالکل کرتا ہے. اس چیزوں میں، اس پہ بھی وہ کام کرتی ہے، ٹھیک ہے. اب ایک مریض ہے، اس نے کتنے دن سے کچھ کھایا ہی نہیں ہے، ہم ضرور اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو جاؤ جا کے، اگر اس کو ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہے، کوئی اور معاملہ ہے، جاؤ جا کے اس کو ساتھ وہ بھی کرنا، دعا اور دعا دونوں چیزیں، ٹھیک ہے. اور جو ایسا پیشنٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی نیند پہ آ جائے. دیکھیں ایک نیند جب بندہ لیتا ہے میڈیسن کے ساتھ، ایک اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. میں میڈیسن سے نیند لے رہا ہوں، میں جو اپنی نیند، اگر میڈیسن سے میں 10 گھنٹے بھی سویا ہوں نا، میں اگر 1 گھنٹہ اپنی نیند سوؤں گا وہ میری زیادہ بہتر ہے، اور میں جلدی ریکور کروں گا اس چیز سے. بہت فرق ہے اس کا. جی ٹھیک ہے نا. اور رات کی نیند ہو اور میں اپنی نیند سوؤں، وہ زیادہ ریکور کرتا ہے بندہ جلدی. یہ ہم نے پریکٹیکل اس چیز میں دیکھا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ میڈیکیشن بھی جو ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ، ٹھیک ہے، بالکل کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. سدرا فضل ایک آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں مفتی صاحب میرے سر میں روز درد رہتا ہے، کوئی دوائی کھانے سے آرام نہیں آتا، کیا میرے پہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے؟ کوئی کیسے پتہ چلے گا کہ جادو ہے یا نہیں؟ دیکھیں ہم نے اس چیز میں جانا ہی نہیں ہے. بندہ اس وقت زیادہ پریشان ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کبھی یہ خواہش ہی نہ کرو میرا دشمن میرے سامنے آئے. ہمیشہ اللہ سے دعا ہونی چاہیے، اللہ اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں تو میرے لیے کافی ہو جا. میں لازمی اپنے آپ کو وسوسے میں لے کے جاؤں، میں اپنے معاملات کو بہتر کروں،
ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے ایک میڈیسن بھی لی, جی ٹھیک ہے, میں اس سے پہلے حزب الباس رب الناس پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ اس میں شفا بھی ڈالے گا, جی ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درد کا دم بتایا, صحابی رسول آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مسلمان ہوا ہوں جسم میں درد بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا بتائی, آپ نے فرمایا تم یہ پڑھو 3 بار بسم اللہ پڑھ کے, ٹھیک ہے. وہ بہن اپنے سر کو پکڑے, ایسے ہاتھ رکھے, 3 بار بسم اللہ پڑھ کے اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجد و حاضر, ٹھیک ہے. 7 بار یہ دعا پڑھ کے 1 بار فلق اور ناس پڑھے. جی جادو ہو کچھ بھی ہو, ٹھیک ہے, ہوتے ہیں جو جادو کے ساتھ بھی مسائل ہوتے ہیں, وہ بھولتے بھی ہیں, سروں میں بھی درد ہوتی ہے, اور بھی طرح سب ہر طرح کی وہ ہوتی ہے. یہ نظر کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک بندہ ہے جو بہت ماشاءاللہ یعنی کہ ایک جینیس ہے, وہ کسی جگہ پہ گیا, کوئی ایسا کام کر کے وہ آتی اس کو اچانک کام ہو گیا. جتنے بھی اچانک معاملات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ زیادہ تر نظر کی وجہ سے ہوتے ہیں. نظر بات آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پہ بھاری ہوتی تو وہ نظر ہوتی, ٹھیک ہے. فرمایا میری امت کی کثیر تعداد قبروں میں چلی جاتی نظر کی وجہ سے, ٹھیک ہے. فرمایا جوان اونٹ ہنڈیاں میں اور جوان قبر میں چلا جاتا نظر کی وجہ سے, نظر کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو جب میں کوئی بات بھی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں اگر اللہ کا نام نہیں لوں گا, ٹھیک ہے, کسی کی نظر بھی لگ سکتی ہے, مجھے اپنی بھی نظر لگ سکتی ہے. اچھا سب سے خطرناک نظر میری ہے. قرآن کہتا ہے نا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّةَ تَقُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اس نے اپنے باغ پہ فخر کیا نا, ٹھیک ہے. اگر وہ اپنے باغوں پہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھتے کبھی اپنے اس کے باغ نہ اجڑتے, نہ اجڑتے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور سب سے خطرناک نظر, کیونکہ میرا اپنی طرف دھیان ہی نہیں جانا, ٹھیک ہے. میں نے اپنی کسی چیز کو دیکھا, میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا, کسی بھی چیز کو دیکھا, جب میں اس کو اللہم بارک فی اللہم زد فزد یا اس کو دعا نہیں دوں گا برکت کی, ٹھیک ہے, تو نظر لگے گی, اس نظر لگے گی. ٹھیک. یہاں پہ سدرا فضل کا ہم ابھی ایک اس میں کمنٹ شامل کرنے والے تھے. وہ لکھتی ہیں کہ مفتی صاحب میرے سر میں روز درد رہتا ہے, کوئی دوائی کھانے سے آرام نہیں آتا, کیا میرے پہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ہم نے اس معاملے میں اس کی چیز کی طرف جانا ہی نہیں, ہم نے علاج کی طرف جانا, علاج کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر مجھے کسی چیز نے کوئی نقصان پہنچا دیا, کچھ ہو گیا, میں اس کے پیچھے نہیں بھاگوں گا, جی میں اپنے علاج پہ دھیان دوں گا, ٹھیک ہے. وہ جو دعا بتائی ہے, ٹھیک ہے, آپ میڈیسن بھی لیں, ساتھ وہ دعا بھی پڑھیں. دعا اور دعا دونوں چیزیں جو طریقہ کار ہے, جی ٹھیک ہے, اس چیز کو کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. خیر کرے گا. ٹھیک ہے.